ونحن على ذلك لمن الشاهدين
محترم سامعین حضرات، تمام حضرات مل کر سرور کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے خالق، ہمارے مالک اور ہمارے رازق، ساری کائنات کے رب العالمین، ان کا تعارف کرواؤں گا کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت ساری قومیں موجود ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر مختلف عقائد، مختلف مسالک کے اندر اپنے اپنے کو سچا ہونے کو ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیات مقدسہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو سننے اور سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے کلام کے اندر اللہ رب العزت کی ذات خود مخاطب ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق میں ہوں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن بھی لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھے گی، سوال کرے گی کہ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ تو ساری کائنات کے لوگ، دنیا میں اندر بسنے والے تمام کے تمام لوگ گردنیں جھکائی ہوئی ہوں گی، اپنے چہرے نیچے کیے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی آواز نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرمائے گی
للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ اور اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ہمارا مسجود نہیں، جس کے سامنے ہم اپنی عاجزی ظاہر کر سکیں، ہم اپنی ذلت و رسوائی ظاہر کریں، ہم جس کے سامنے کھڑا ہو سکیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا معبود نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے بادشاہوں کو بادشاہ بنا دیا، فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیا، بادشاہوں کو فقیر بنا دیا۔ وہ اکیلی تنے تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ قرآن دوسری مرتبہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی ذات تنے تنہا ذات ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلندی دی، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو فرش بنا دیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلندی دی، سورج کو روشنی دی، چاند کو روشنی دی، ہواؤں کو چلا دیا، فضاؤں کو چلا دیا، سمندروں کو چلا دیا، آگ کے اندر جلانے کی صفت کو پیدا کر دیا۔ وہ خود رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ تو اللہ رب العزت اکیلی تنے تنہا ذات ہے، سب کچھ کرنے والی۔ لیکن دنیا کے اندر رہنے والے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں۔ جیسے عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، کوئی قوم سورج کی پرستش کر رہی ہے، کوئی قوم آگ کی پوجا کر رہی ہے، کوئی قوم درختوں کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے، کوئی قوم پتھروں کے آگے اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ کسی قوم نے سورج کو خدا مان لیا، کسی قوم نے چاند کو خدا مان لیا، کسی قوم نے پتھر کی مورتیوں کو خدا مان لیا، کسی قوم نے اپنا سب کچھ اللہ کے علاوہ غیروں کو سمجھ لیا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جب اللہ نے آسمان کو بنایا، کن کہا آسمان وجود میں آئے، کن کہا نباتات وجود میں آئے، کن کہا حشرات، جنات، ہر چیز وجود میں آئی، کن کہا جنگل، پہاڑ، اشجار وجود میں آئے، کن کہا چاند وجود میں آیا، کن کہا سورج وجود میں آیا، کن کہا آسمان وجود میں آیا، کن کہا ندی نالے وجود میں آئے، کن کہا فضا، نباتات، حشرات، کیڑے مکوڑے سارے وجود میں آئے۔ تو جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے کن نہیں کہا۔ ہر چیز بنانے کے لیے اللہ نے کن کہا، لیکن جب باری انسان کی آئی تو اللہ نے کہا خلقت بیدی، کہ انسان تجھے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن آج انسان
قسمیں اٹھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ اللہ کو قرآن کہتا ہے کہ انسان کو میں نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، پھر قسمیں اٹھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر کی قسم۔ آگے قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ سب سے زیادہ خوبصورت میں نے انسان کو بنایا۔ اب سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنانے کے بعد حق تو یہ تھا کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو خوبصورت بنا دیا، آنکھیں اس کو عطا کر دی دیکھنے کے لیے، کان اس کو عطا کر دیے سننے کے لیے، ہاتھ عطا کر دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں عطا کر دیے چلنے کے لیے، جب سب کچھ مل گیا انسان کو، وجود میں آ گیا، تو یہی انسان نے بغاوت شروع کر دی۔ یہی انسان سب سے پہلے نافرمان ہوا، سب سے پہلے نافرمان ہوا۔ جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکانی تھی وہ کسی غیر کے سامنے جھکنے لگی، جو سجدہ اللہ کی ذات کو کرنا تھا وہی سجدہ غیر کے آگے ہونے لگا، جو ہاتھ اللہ کے لیے اٹھنے تھے وہ ہاتھ کسی غیر کے آگے اٹھنے لگے، جو پاؤں چل کر اللہ کے گھر میں آنے تھے وہی پاؤں چل کر کسی دوسری طرف جانے لگے، جو عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے کرنی تھی وہی عاجزی اور انکساری ہم نے کسی غیر کے سامنے رکھ دی، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو گئے۔ ہم نے اپنے خالق کو بلا دیا، اپنے مالک کو بلا دیا، اپنے رازق کو بلا دیا، رزق جس سے مانگنا تھا آج ہم اس کو چھوڑ بیٹھے، جس کے سامنے عاجزی کرنی تھی اس کو چھوڑ دے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، انسان کو مخاطب کر کے کہ اے انسان، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آسمان کو بلندی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زمین کو بچھانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چاند کو بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سورج کو بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زمین کو بچھانے والا نہیں، لیکن ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انسان اللہ کا نافرمان ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر گناہ معاف کر سکتی ہے، ہر گناہ معاف کرے گی، لیکن جس نے اس کے ساتھ شرک کیا اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ شرک کی تین قسمیں ہیں، شرک کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک فی الذات، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کو اپنا معبود سمجھنا، اس کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود سمجھنا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ رکھنا، توکل کرنا، یہ ہے شرک فی الذات، کہ اللہ کے علاوہ بتوں کو بھی خدا ماننا، دوسروں کو خدا ماننا، یہ ہے شرک فی الذات۔ اس کی دوسری قسم شرک فی الصفات ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر یہ یقین ہو کہ جس طرح اللہ کی ذات حاضر و ناظر ہے اس طرح اس کے علاوہ بھی کوئی ذات حاضر و ناظر ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر حاضر ناظر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر حاضر ناظر نہیں، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جبریل امین ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امام ہو،
هو السمیع البصیر، وہ اللہ کی ذات ہے جو سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے اور ہر جگہ دیکھتی ہے۔ یہ عقیدہ دوسروں کے لیے رکھنا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، پیغمبر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، رسول بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، پیر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک فی صفات ہے۔ اور تیسری قسم شرک فی العبادات، شرک کی تیسری قسم شرک فی العبادات کہ عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو شریک کرنا، یعنی کہ جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ نہیں دیا جاتا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا صدقہ خیرات نہیں کیا جاتا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نماز والی شکل میں کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، رکوع کی حالت میں کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات کے سامنے سجدہ ریز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے شرک فی العبادات۔ شرک کی تین قسمیں ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر شرک فی الصفات پایا گیا، شرک فی العبادات پایا گیا یا شرک فی الذات پایا گیا تو قیامت والے دن کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے بھی شرک کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث مبارکہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یسیر الریاء شرک، بے شک تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ تھوڑا سا ریا کون سی چیز ہے؟ مثال کے طور پر آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، نماز میں کھڑا تھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا تھا، قرات کر رہا تھا، رکوع کے اندر چلا گیا، سجدے کے اندر چلا گیا، دوسری رکعت شروع ہو گئی، کسی نے نہیں دیکھا، جب دیکھا کہ پیچھے سے کوئی چلنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی آدمی آ رہا ہے، تو فوراً دل کے اندر یہ خیال آیا کہ وہ جو آدمی پیچھے سے آنے والا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس نے فوراً اپنی نماز کو قیام کو لمبا کر دیا، رکوع کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، اس نیت سے کہ یہ آدمی کہے گا کہ یہ کتنا بڑا نمازی ہے، کتنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتی ہے۔ تو جس نے یہ بھی دکھلاوا کیا کسی کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے بھی شرک کیا۔ لیکن قیامت کے دن ہر گناہ معاف ہو جائے گا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جس کے پلڑے کے اندر شرک والا گناہ ہوا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسا کہ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے، مشرک ناپاک ہے۔ جیسا کہ آپ کو مثال دے کر واضح کرتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن فاطمہ کو مارنے کے بعد جب تھک جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں کہ وہ جو چیز آپ پڑھ رہے تھے، جو کتاب آپ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے، اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب ذرا غور کریں، اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کوئی غلاظت نہیں تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے ناپاک نہیں تھے، پھر کیوں کہا انما المشرکون
مشرک ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو بھی اپنا خدا سمجھتا ہے، مشرک ناپاک ہوتا ہے، اس کی نماز نہیں قبول ہوتی، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا، اس کا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت فاطمہ نے کہا انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے، پہلے غسل کرو پھر قرآن سناؤ۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ یہ اس وقت سنایا گیا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر چکے تھے، کیونکہ مشرک ناپاک ہوتا ہے، اس لیے مشرک کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کو قبول نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، انما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک لو کان لی ما ابالی ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت عنان السماء لو بلغت ذنوبا عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك یا ابن آدم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ جتنے بھی گناہ کر لے لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو پکارتا رہے اور امید رکھے اور اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے سارے گناہ معاف فرما لیتی ہے۔ پھر فرمایا اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، اتنے گناہ ہو جائے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہ سارا خلا گناہوں سے بھر دیا جائے، پھر تو اللہ رب العزت کے سامنے کہے ثم استغفرتنی، کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے معاف فرما لیتی ہے۔ پھر فرمایا اے ابن آدم، اگر انسان کے گناہ اتنے ہوں جتنی بڑی یہ زمین ہے، پھر وہ ملاقات کرے اللہ رب العزت کی ذات سے، لیکن اس کے پلڑے کے اندر شرک والا گناہ نہ ہو، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات زمین برابر اس کے پاس رحمت لے کر آئے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کے جتنے بھی گناہ ہو، زانی بھی ہو، شراب بھی پیتا ہو، والدین کا نافرمان بھی ہو، چوری بھی کرتا ہو، ظلم بھی کرتا ہو، ہر گناہ اس کے پلڑے میں موجود ہے، لیکن پھر وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت کی ذات اسے معاف فرما دیتی ہے۔ لیکن ذرا غور کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان سارا دن، ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، حج بھی کرتا رہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا رہے، کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا، کوئی فساد نہیں برپا کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں مارا، کسی کا حق نہیں چھینا، لیکن اس کے پردے کے اندر ایک گناہ تھا کہ اس نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کیا تھا، تو اللہ رب العزت کی ذات ساری نیکیوں کو چھوڑ کر اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں دھکیل دی۔ اتنا بڑا گناہ
شرک فی ذات بھی پایا گیا، شرک فی عبادات بھی پایا گیا۔ ان تینوں قسموں میں سے اگر انسان کے اندر ایک بھی گناہ ہوا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک، بے شک تھوڑا سا ریا بھی دکھلاوا ہے، تھوڑا سا ریا یہ بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھلاوا یہ بھی شرک ہے۔ اگر انسان آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات ہم سے خوش ہو جائے، پھر نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھنا ہے، قرآن بھی اللہ کے لیے پڑھانا ہے، قرآن اللہ کے لیے پڑھنا ہے، حج بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ کے لیے، روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر انسانوں نے اپنے خالق اور مالک کو بھول کر یہی عقیدہ غیروں پر رکھ لیا۔ آج انسان اس وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہا ہے، آج مسلمان اس وجہ سے ذلیل و خوار ہو چکا ہے، آج مسلمان اتنا پیچھے جا چکا ہے، اتنا پیچھے جا چکا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو جائے تو گھر کے دروازے کے سامنے پتے لٹکا دیتے ہیں، شرین کے پتے لٹکا دیتے ہیں، کیوں؟ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا۔ حالانکہ اس وجہ سے عورت کی عزت کم ہوتی ہے، پھر بھی لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں کہ آنے والے کی نظر نہ لگے۔ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ جب نیا مکان انسان بنا لیتا ہے، مکان بنانے کے بعد اس کے ایک کونے پر ہنڈیا رکھ دیتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ مکان کو نظر نہ لگے، لیکن قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں، لیکن پھر بھی انسان پیچھے جا چکا ہے۔ یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کسی غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا۔ یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر سے کا کنڈا رکھ دیا جائے تو اس گھر کے اندر لڑائی اور فساد شروع ہو جاتا ہے۔ کتنا غلط عقیدہ ہے مسلمانوں کا، لیکن قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن تو کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، لیکن انسان مسلمان بھی ہے، اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، مشکل کشا بھی سمجھتا ہے، حاجت روا بھی سمجھتا ہے، عزت اور ذلت کا مالک بھی سمجھتا ہے، بیٹیاں اور بیٹے دینے والا بھی سمجھتا ہے، مصیبت میں کام آنے والا بھی سمجھتا ہے، اپنا رازق بھی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی ڈرتا کسی اور سے ہے۔ قرآن دہائی دے رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ نہ کوئی انسان کسی کو موت دے سکتا ہے، نہ کسی انسان کوئی کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کی روزی کو روک سکتا ہے، نہ اس کی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، کوئی نفع بھی نہیں دے سکتا، کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد، قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر بھی اتنا کمزور عقیدہ ہے۔ بتاؤ یہ ایسا انسان جو ہنڈیا سے ڈرنے لگے، جوتے سے ڈرنے لگے، کپڑے سے ڈرنے لگے، کسی غیر سے ڈرنے لگے، اور عقیدہ بھی یہ سمجھے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو مجھے نقصان پہنچے گا، بتاؤ وہ مشرک ہے یا نہیں؟ مشرک ہے، اور مشرک ناپاک ہے۔ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہوتا ہے، چاہے مسجد میں کھڑا ہے، چاہے بازار کے اندر ہو، چاہے گلی کے اندر ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، جہاں بھی چلا جائے مشرک ناپاک ہوتا ہے۔
مشرک ناپاک ہوتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اتنا عقیدہ گر چکا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیشانی کے اوپر سرما لگا دیا جاتا ہے کہ اس کو نظر نہ لگے۔ اب بتاؤ کہ انسان کا عقیدہ کتنا کمزور ہو چکا ہے مسلمانوں کا۔ وہ سرمے پر تو یقین رکھتا ہے لیکن اللہ پر اس کا کوئی یقین نہیں، ہنڈیا پر یقین رکھتا ہے اللہ پر کوئی یقین نہیں، سیب کے کنڈے کے اوپر یقین رکھتا ہے اللہ پر کوئی یقین نہیں۔ کیسا مسلمان ہے؟ گاڑی نئی خرید لیتا ہے، نئی گاڑی خریدنے کے بعد اس کے پیچھے جوتا لٹکا دیتا ہے، نئی کار خریدی ہے اس کے نیچے جوتا لٹکا دیا، کیا ہے؟ اس کو نظر نہ لگے۔ ہم تو اتنا گر چکے ہیں کہ ہم نے جوتے کو بھی خدا سمجھ لیا، ہم نے سیب کے کنڈے کو بھی خدا سمجھ لیا، ہر چیز کو ہم نے خدا سمجھ لیا۔ جو اکیلا تنہا تھا، جو سب کچھ کرنے والا تھا، اس کو ہم بھول گئے۔ جس کے سامنے ہم نے عاجزی کرنی تھی، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں۔ اگر وہ جس کو پکڑ لے اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں، جس کو وہ موت دینے کا ارادہ کرے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، جس کو بچانے کا ارادہ کرے اس کو موت نہیں دے سکتا۔ لیکن انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ جب شادی ہوتی ہے نا تو دلہن کو گھر لایا جاتا ہے تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں اس کے اوپر قرآن کے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، قرآن کے چاہے 100 چکر لگا لو اوپر سے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ قرآن کو پڑھنے کا فائدہ ہے نہ کہ اس کو سر کے اوپر چکر لگانے کا۔ کتنا کمزور عقیدہ ہے۔ انگوٹھی پہن لیتے ہیں اور پہننے کے بعد کہتے ہیں اس کے اندر جو موتی ڈالنا ہے وہ یاقوت کا ہونا چاہیے، مرجان کا ہونا چاہیے، زمرد کا ہونا چاہیے۔ اگر یاقوت کا موتی ہوا، زمرد کا موتی ہوا، مرجان کا موتی ہوا تو ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے۔ یہ ہے مسلمان، ہر چیز کو خدا سمجھتا ہے لیکن جو خدا ہے اس کو خدا نہیں سمجھتا۔ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر عبادت بھی کسی کے سامنے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، پھر گناہ بھی کرتا ہے، پھر زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی مارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اور ڈر انڈیا سے بھی ڈر رہا ہے، اور زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر چیز سے ڈر رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت والی زندگی نصیب ہو، مرنے کے بعد ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، جنت کا ٹکٹ ہمیں مل جائے، تو پھر 3 باتوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ شرک کی عبادات بھی نہیں کرنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں۔ دوسرا، شرک کی صفات بھی نہیں کرنا کہ حاضر و ناظر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ جیسا کہ قرآن نے کہا، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کہ اللہ کے علاوہ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ وينزل الغيث، کہ آسمان کب نازل ہوگی، کب آسمان سے بارش برسے گی، یہ کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، یہ کسی کو بھی علم نہیں دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا مجھے خوشی ملے گی یا غمی ملے گی، کیا میں مر جاؤں گا، کیا میں زندہ رہوں گا، کیا میرے پاس پیسے آئیں گے، کیا میرے پاس سے پیسے جائیں گے، کسی کو کوئی علم نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کے پاس اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ میری فلاں کے ساتھ شادی ہونی ہے، کیا میرے ستارے ملتے ہیں، کیا ہاتھ چیک کرواتا ہے، کیا مجھے کل کو مصیبت پہنچے گی یا خوشی ملے گی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی 40 دن کی پڑھی ہوئی قبول نمازیں اللہ رب العزت کی ذات ضائع کر دیتی ہے، کیونکہ ایسا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات چیلنج کرتی ہے ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات باریک بینیوں سے باخبر ہے، تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب مسلمانوں کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا